وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے، اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کی ہم سب کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عورتوں سے پہلے مردوں کو اپنی آنکھیں پست رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عورتوں سے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالی سب سے خبردار ہے، سب کی خبر اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے۔ سورۃ النور کی یہ آیت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر وہ بالغ مسلمان بچہ جو اللہ رب العالمین کے اس حکم کو سنتا ہے اور جانتا ہے، اسے اپنی نگاہیں اپنی پھوپھی کی بیٹیوں سے پست رکھنی چاہیے، یعنی اپنی پھوپھی کی بالغ بیٹیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی خالہ کی بالغ بیٹیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے چچا کی بالغ بیٹیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کی بالغ بیٹیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، سوائے اپنی بہنوں کے، سوائے اپنے خالاؤں کے، سوائے اپنے باپ کی بیویوں کے، سوائے اپنے ماموں کی بہنوں کے، یعنی وہ خالائیں جو سگی خالائیں نہیں ہیں بلکہ نانا کی دوسری بیویوں سے جو لڑکیاں ہیں وہ بھی خالائیں شمار کی جائیں گی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے مردوں کو پہلے حکم دیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ چچیری خالہ ہے تو یہ خالے کی بیٹیاں ہیں، تو یہ پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، تمام سے بالغ لڑکے، نوجوان لڑکے گھل مل کر رہتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یہ سراسر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، معاشرے کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مسلمانوں توبہ کرو، خواتین اسلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرو،
یہ بہت عظیم ترین مسئلہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے معاشرے کی حفاظت کے لیے، ہمارے گھروں کی حفاظت کے لیے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، ہماری بہنوں کی حفاظت کے لیے، ہماری ماؤں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ احکام بیان فرمائے ہیں۔ غور سے سنیں، اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے معاشرے کی اصلاح میں اپنا رول اور اپنا کردار ادا کریں۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ، یہ کتنا اہم ترین حکم ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ۔ کسی اجنبی سے، چاہے تمہارا پھوپھیرا بھائی ہی کیوں نہ ہو، خالہ زاد بھائی ہی کیوں نہ ہو، چچیرا بھائی ہی کیوں نہ ہو، عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس کے سامنے اپنی آرائش کو ظاہر نہ کرو۔ ہاں، اپنے خاوند کے سامنے ظاہر کر سکتے، یا والد کے، یا اپنے خسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے آگاہ نہ ہوں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے مرد و حضرات، اے خواتین و حضرات، تم سب کے سب اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین سے توبہ کر لو تاکہ تمہیں نجات مل جائے، دنیا میں عزت ملے، پاک دامنی ملے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین فوز و فلاح سے دو چار کرے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ وہ احکام ہے جو اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں بیان فرمائے ہیں۔ دراصل تمام خواتین کو یہ سورت بار بار پڑھنی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون ہمارے لیے محرم ہے، جس کے سامنے ہم اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اور کون ہمارے لیے نامحرم ہے۔ نامحرم سے بات چیت کرنا، ان کے سامنے گھل مل کر رہنا اور دوستی نبھانا، قرابت داری نبھانا، رشتہ نبھانا، رشتہ نبھانے کے چکر میں دین کو نہ کھو دینا، دین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھنا۔ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے انابت کرو، اور اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو، اپنی بہنوں کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے، تو ہی ہمارے نفوس کو تمام تر غلاظتوں اور گندگیوں سے پاک کرنے والا ہے۔ اللہ تو ہم سب کو اسلامی تعلیمات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام تر شر، فتنے اور فساد سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے سماج کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ۔